خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے ہی اہم سفر کی کہانی جاننے والے ہیں۔ یہ سفر ہے پولیو کے ایک ننھے سے قطرے کا، جو ایک فیکٹری سے نکلتا ہے اور لاکھوں بچوں کی زندگی بچانے کے لیے ان تک پہنچتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایک نازک سا قطرہ آخر ایک بچے تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس سفر میں کیا کیا مشکلیں آتی ہیں اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے؟ تو آئیے اس سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو خود ویکسین کو سمجھنا پڑے گا۔ پولیو ویکسین یہ ایک بہت ہی طاقتور ڈھال ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت ہی نازک بھی ہے۔ اور اسی نازک ڈھال کی حفاظت کے لیے ایک پورا نظام ہے جسے کولڈ چین کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی زنجیر ہے جو ویکسین کو بننے کی جگہ سے لے کر بچے کے منہ تک ایک خاص ٹھنڈک میں ایک خاص درجہ حرارت پر رکھتی ہے۔ اس زنجیر کی ایک بھی کڑی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو سب سے ضروری بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ گرمی کا اثر پلٹ نہیں سکتا۔ مطلب اگر پولیو کے قطروں کو یعنی او پی وی کو ایک بار بھی گرمی لگ گئی تو بس وہ ہمیشہ کے لیے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں دوبارہ کتنا بھی ٹھنڈا کر لیں، کوئی فائدہ نہیں، ان کی طاقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر صحیح درجہ حرارت ہے کیا؟ دیکھیے، پولیو ویکسین کے لیے دو بہت اہم ٹیمپریچر زونز ہیں۔ جب ویکسین کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کرنا ہو تو اسے -15 سے -25 ڈگری سیلسیس کی شدید ٹھنڈک میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ویکسین فیلڈ میں یعنی پولیو ورکرز کے پاس پہنچتی ہے تو اسے -2 سے -8 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم درجہ حرارت کی اہمیت تو سمجھ گئے ہیں۔ آئیے اب سفر کے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے آلات ہیں جو اس کولڈ چین کو جوڑے رکھتے ہیں۔ یہ ہے کولڈ چین کے سامان کی پوری ترتیب۔ بڑے لیول پر یعنی ہیلتھ سینٹر میں بڑے بڑے ILR اور ڈیپ فریزر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے ویکسین کو مقامی علاقوں تک پہنچانے کے لیے کولڈ باکسز کا استعمال ہوتا ہے۔ اور آخر میں آتی ہے وہ چیز جو پولیو ورکر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ویکسین کیریئر۔ یہی اس سفر کی آخری اور سب سے اہم کڑی ہے۔ چلیں ان آلات کو تھوڑا اور جانتے ہیں۔ ILR یعنی آئس لینڈ ریفریجریٹر۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر بجلی چلی بھی جائے تو یہ 16 سے 20 گھنٹے تک ویکسین کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ اور ہاں، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیپ فریزر ویکسین رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف آئس پیکس جمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کولڈ باکس بڑے ٹرانسپورٹ کے لیے ہے اور ویکسین کیریئر وہ چھوٹا سا مضبوط باکس ہر پولیو ورکر کا اصل ساتھی ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اس سفر کا سب سے مشکل حصہ، آخری میل کا چیلنج۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ساری ٹیکنالوجی، سارا سسٹم سمٹ کر ایک انسان یعنی پولیو ورکر کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ویکسین کی حفاظت کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ویکسین کیریئر کو تیار کیسے کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے آئس پیکس کو کنڈیشن کیا جاتا ہے، یعنی فریزر سے نکال کر ان پر ہلکا سا پانی آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر چاروں آئس پیکس کیریئر کی دیواروں کے ساتھ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ویکسین کی شیشیوں کو ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر درمیان میں رکھتے ہیں اور اوپر فوم پیڈ لگا دیتے ہیں، اور جو شیشی استعمال ہو رہی ہوتی ہے اسے فوم پیڈ کے کٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم بہت اہم ہے۔ اور پھر جب پولیو ورکرز فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ پکے اصول ہوتے ہیں۔ کیریئر کو ہمیشہ سائی میں رکھنا ہے، اسے کبھی بھی گرم گاڑی میں نہیں چھوڑنا، ڈھکن تبھی کھولنا ہے جب ضرورت ہو، اور ہاں، اس میں کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھنی۔ یہی وہ اصول ہیں جو اس قیمتی سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دن کے آخر میں جو شیشیاں بچ جائیں انہیں واپس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اتنی ساری احتیاط، اتنی محنت، اس سب کے بعد آتا ہے سچائی کا لمحہ، وہ آخری پڑاؤ جو بتاتا ہے کہ یہ ساری کوشش کامیاب ہوئی بھی یا نہیں۔ اور وہ بڑا سوال یہ ہے کہ ایک پولیو ورکر کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے ہاتھ میں جو ویکسین ہے وہ اب بھی محفوظ ہے اور پوری طرح سے مؤثر ہے؟ اس کا جواب حیرت انگیز طور پر خود ویکسین کی شیشی کے اوپر ہی لگا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ویکسین وائل مانیٹر یعنی VVM۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹیکر ہے جو ایک بہت بڑی کہانی سناتا ہے۔ اسے پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، اس سٹیکر پر ایک باہر کا دائرہ ہے اور ایک اندر کا چوکور خانہ۔ سٹیج 1 میں اندر والا خانہ بالکل ہلکے رنگ کا ہوتا ہے، مطلب ویکسین ایک دم پرفیکٹ ہے۔ سٹیج 2 میں اس کا رنگ تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اب بھی استعمال کے قابل ہے۔ اصل فیصلہ ہوتا ہے سٹیج 3 اور 4 پر، اور یہاں اصول بالکل صاف اور سیدھا ہے۔
اگر اندر والے خانے کا رنگ باہر والے دائرے جتنا گہرا یا اس سے بھی زیادہ گہرا ہو جائے، یعنی سٹیج 3 یا 4، تو اس شیشی کو ہرگز استعمال نہیں کرنا، چاہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ میں کتنا بھی وقت کیوں نہ باقی ہو، اسے ضائع کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ تو یہ تھا ایک قطرے کا سفر، ایک ایسا سفر جس میں ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور انسان کا عزم سب مل کر کام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہر بچے تک ایک محفوظ قطرہ پہنچے اور اس کا آنے والا کل محفوظ ہو۔ اس پوری بات سے ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ کولڈ چین صرف کچھ مشینوں کا نام نہیں ہے۔ اس زنجیر کی ہر کڑی، ہر انسان، ہر قدم بہت قیمتی ہے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے سے لے کر گلیوں میں پھرنے والے پولیو ورکر تک، ہر کوئی اس زندگی بچانے والے مشن کا ہیرو ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک تکنیکی زنجیر نہیں ہے، یہ لاکھوں بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب مل کر اس زنجیر کو مضبوط رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے؟